حضور فرماتے ہیں صحابہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص رہتا تھا، بہت ہی نیک، پرہیزگار اور متقی انسان تھا، اللہ لو انسان تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، رب سے یارانہ تھا اس کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حسن بھی بہت زیادہ عطا کیا تھا، حسین بھی بہت زیادہ تھا، اتنا حسین تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر ایک عورت رشک کرنے لگی، اس پر فدا ہونے لگی، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے پھندے کے اندر پھانسنا ہے، اس کو اپنی چال میں لے کر آنا ہے۔ اس کی نیت اس پر خراب ہو گئی، اور جب نیت عورت کی خراب ہو جائے، جب عورت مکر پر آ جائے تو دوستو ایک مکر قرآن میں آتا ہے کہ شیطان کا ہے اور ایک مکر عورت کا ہے۔ شیطان کا مکر ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تھوڑا ہے، ان کیدکن عظیم، لیکن سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عورت کا مکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ہی ایک عورت تھی نا، جس کا شوہر باہر کمانے کے لیے جایا کرتا تھا، اس کا یارانہ ایک لڑکے کے ساتھ ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگی۔ جب بات حد سے بڑھ گئی، اس نے کہا کہ میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تو اس طرح کر، اس طرح کا کوئی انتظام کر کے تو میرے گھر کے ساتھ رہا کرے۔ جس شخص کے ساتھ اس کا یارانہ تھا، اس نے اس وقت کی جو سواری تھی اس کا اس نے انتظام کرایا اور اس کے گھر کے ساتھ سواریاں لادنے کا کام شروع کر دیا۔ دن کو سارا دن یہ کام کرتا اور رات کو اس عورت کے پاس آ کر رات گزارتا۔ اس کے عورت کے شوہر کو شک ہو گیا۔ جب اس کو شک پڑ گیا نا کہ میری عورت کسی کے ساتھ خراب ہے، اس نے اس سے قسم مانگی۔ عورت نے کہا کہ تو غلط کرتا ہے، تیرا گمان غلط ہے، میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو پھر پہاڑ پر چل کر تجھے قسم دینا پڑے گی۔ پہلے رواج ہوا کرتا تھا کہ پہاڑ پر جا کر قسم دیا کرتے تھے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب عورت کا مکر سنیے گا، توجہ کرنی ہے کہ جب عورت قسم دینے کے لیے تیار ہو گئی نا تو اس نے اس اپنے یار کو بھی بلایا۔ اس نے کہا کہ تو نے فلاں دن میں نے قسم دینی ہے، اس دن تو نے یہاں ہی رہنا ہے گھر کے باہر۔ ساری بات طے ہو گئی۔ جب قسم کا دن آیا، شوہر نے کہا کہ چل میرے ساتھ اور قسم دے۔ بیوی نے کہا کہ میں چل نہیں سکتی، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، بہانہ بنایا، مکر کرنے لگی اور کہا کہ اس طرح کر کے سامنے گھر کے باہر تانگے والا یا اس وقت جو بھی بلایا جاتا تھا اسے بلا کر لا اور میں اس کے ساتھ چلتی ہوں، دونوں اکٹھے چل کے وہاں پر قسم دے دوں گی۔ اب اس کا شوہر باہر گیا اور اسی عورت کے عاشق کو بلا کر لایا، اور اب یہ تینوں چلے قسم دینے کے لیے۔ جب پہاڑ پر پہنچے، اب اس عورت کا مکر دیکھیے۔ اس عورت نے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لیے اور واویلا کرنا شروع کر دیا، اس طرح کہ جیسے بے ہوش ہونے لگی۔ مرد نے سنبھالا، جب اس سے قابو نہ ہوئی تو اس نے جو سواری والا تھا اس کی مدد مانگی، کہا کہ یار میری مدد کر، یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہی۔ اس نے آ کے اس کی عورت کو اٹھایا اور کپڑے پہنوائے، ان دونوں نے اس کا یعنی کہ صحیح طریقے سے جب بٹھا لیا، مرد نے کہا کہ میں قسم تجھ سے دلوائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اب یہ قسم دینے لگی، ذرا غور کریے، کہتی ہے کہ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ آج تک مجھے تیرے اور اس مرد کے سوا کسی اور مرد نے نہیں دیکھا، تیرے اور اس مرد کے سوا میرے جسم کو اور کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ بات بھی حقیقت تھی۔ اس کے شوہر نے سمجھا کہ شاید اب اس نے ہاتھ لگایا ہے تو لہذا اس نے بھی دیکھ لیا اور میں نہ تو اس کا شوہر ہوں، تو لہذا وہ مان کر واپس آ گیا۔ قسم بھی اس نے دے لی اور اس کا بھرم بھی رہ گیا، اور اس کا جو وہ مکر تھا وہ بھی برقرار رہا۔ اتنا مکر پھر خراب کرتا ہے عورت کا انسان کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ عورت جب اس پر عاشق ہوئی نا، اس نے اسے اپنے گھر پر بلایا کسی کام کا بہانہ دے کر۔ جب یہ نیک شخص حضور فرماتے ہیں اس کے گھر آیا تو اس نے اسے گناہ کی دعوت دی۔ جب عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا العیاذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسے کام نہیں کرتا اور مجھے اس سے اللہ بچائے۔ لیکن عورت کا مکر تھا، اس نے کہا نہیں،
یا تو میرے ساتھ گناہ کرے گا وگرنہ میں شور مچا کر بندوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑی مہلت دے، میں ابھی واش روم سے ہو کر واپس آتا ہوں اور تیری اس حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے جا۔ جب یہ واش روم میں گیا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے جب پیشاب کیا، رفع حاجت کی، تو اس نے جو گندگی وہاں پر اس کو ملی، اس نے ساری گندگی اٹھا کر اپنے جسم پر مر لی۔ جب اس نے اپنے ساری گندگی جسم پر مل لی، باہر نکلا، عورت نے کہا کہ میں تو تجھے بڑا دانشور، عقل مند اور حسین انسان سمجھتی تھی، تو بے وقوف نکلا، بھلا کوئی گندگی بھی اپنے جسم پر ملتا ہے، جا دفع ہو جا یہاں سے۔ عورت نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص باہر آ گیا، اس کا جسم تو گندا ہو گیا لیکن اس نے اپنے نفس کو گندا ہونے سے بچا لیا۔ یار جب نفس گندا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کام کی پرواہ نہیں رہتی، پھر انسان کو نہیں پتہ لگتا کہ میں حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں، میں کسی کا حق کھا رہا ہوں یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، کیونکہ جب نفس پر پردہ پڑ جاتا ہے، نفس گندا ہو جاتا ہے تو گندگی کی طرف یہ انسان کو ابھارتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ شخص باہر آ گیا نا، جب یہ باہر نکلا، اس کا جسم گندا تھا لیکن نفس اس کا پاک تھا، روح اس کی پاک تھی، اس نے اپنے جسم کو دھو لیا۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ شخص مر گیا نا، جب لوگ اس کی قبر سے گزرتے تھے تو اس کی قبر سے بھی لوگوں کو خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو گندا کیا لیکن اپنے نفس کو گندا ہونے سے بچا لیا، تو پھر یارو اللہ نے اس کی قبر سے بھی خوشبوؤں کا کمال کروا دیا، اس کی قبر سے بھی خوشبوئیں نکلنا شروع ہو گئی۔ لہذا جب انسان اپنا آپ بچا لیتا ہے، اپنے نفس کو بچا لیتا ہے گندا ہونے سے، تو پھر اس کے جسم سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، اس کی قبر سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔